السلام علیکم. یو سی پی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مائدہ عاطف اور ورلڈ پریس فریڈم ڈے کی خصوصیت سے آج اس خصوصی شو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاطف اشرف ہو از این اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ فیکلٹی آف میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن. السلام علیکم سر, تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو سو مچ. سر, سب سے پہلے تو بات کی جائے پریس فریڈم کی, تو آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ پریس فریڈم ہے کیا ایکچولی؟ دیکھیں, پریس فریڈم سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صرف فریڈم کی. تو جو فریڈم ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے یہ مختلف ملکوں میں مختلف ہے اور یہ اٹس اوپن ٹو انٹرپریٹیشن کہ فریڈم ہے کیا. لیکن ایک جو ورڈ ہے جسے ہم آزادی کہتے ہیں, اسی میں سے اگر آپ دال نکال دیں اور آزاری بن جاتا ہے, اس کا مطلب تکلیف ہوتا ہے. تو اگر آزادی اور آزاری کو ہم ملا کے دیکھیں تو ایک تعریف پہ سب متفق نظر آتے ہیں کہ اگر کسی کی آزادی کسی کے لیے آزاری بن جائے تو ایسی آزادی کو زنجیر پہ پہنا دینی چاہیے. تو مین ٹو سے کہ اگر میں آزاد ہوں تو میں یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, لیکن اگر میری آزادی سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو میری آزادی جو ہے وہ میں اس کو ایکسرسائز نہیں کر سکتا. تو اس لیے جہاں تک بات ہے آزادی صحافت کی, تو اس میں جو سب سے جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو لبرٹی, یو ہیو اے فریڈم ٹو چیلنج دا اتھارٹیز. اتھارٹیز سے مراد یہ کہ جو آپ کے طاقتور طبقے ہیں آپ ان کی اگر آپ ان کا محاسبہ کر سکتے ہیں, if you are playing a role of watchdog journalism then you can say you are a free media practitioners. اور اس میں آزادی کا تعلق ڈیموکریسی سے بھی سب سے زیادہ ہے. ہم دنیا میں جتنے بھی ملک دیکھتے ہیں, پاکستان کے علاوہ جو ملک جہاں پہ ڈیموکریسی ہے ایکسرسائز ہو رہی ہے, ان تمام ملکوں میں میڈیا بھی آزاد ہے. تو یہ اداروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ادارے کس طرح پرفارم کر رہے ہیں. اس طرح پاکستان کے اندر جو آزادی ہے وہ ہم کہنے کو تو ہم میڈیا آزاد ہے, ہمارے آئین میں آئین کے آرٹیکل 19 کے اندر کلیئرلی ڈیفینیشن میں لکھا ہوا ہے کہ دیر شوڈ بی فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف دا پریس, بٹ وتھ سم لٹل اف اینڈ بٹس. ان اف اینڈ بٹس میں آپ کی سیکورٹی ہے, آپ کی کنٹمپٹ آف کورٹ ہے, آپ کی آئیڈیالوجی ہے, آپ کی انٹیگریٹی آف اسٹیٹ ہے, فرینڈلی کنٹریز ہیں. لیکن ان اف اینڈ بٹس کی جتنی بھی آپ کی انٹرپریٹیشن ہے کہ اس پیرامیٹر کے اندر آپ کیا آزادی صحافت ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اس کے اندر بہت سارے معاملات میں اگین بات آئے گی انٹرپریٹیشن کے اوپر. کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے جو بات کہی ہے یا آپ نے وائلیشن کیا کہ نہیں کی. تو یہاں آگے ڈیبیٹ پھر آگے بڑھتی ہے, پھر یہاں کے آگے پھر آپ کو بہت سے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں. سر, یہ جو فریڈم آپ نے جو بتایا کہ آزادی اور آزادی میں بہت ایک نقطے کا فرق ہے, تو اگر اس چیز کو ریلیٹ کیا جائے سوشل رسپانسبلٹی کے ساتھ تو وہی بات ہے کہ آزادی جب آتی ہے آپ کے پاس تو کیا کیا سوشل رسپانسبلٹیز بھی آپ کے پاس آ جاتی ہیں کہ وہ آزادی آزاری میں کنورٹ نہ ہو. سب سے پہلی بات یہ کہ آزادی کے جو لیولز ہیں نا اس میں بہت سارے لیولز ہیں. ایک ہے میکرو لیول جو کہ اسٹیٹ کا لیول ہے, ایک ہے آپ کا مائکرو لیول جس میں آپ خود کو اپنے آئیڈیالوجی کے مطابق اور اپنی جو انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اپنی آزادی کو ود رسپانسبلٹی ایکسرسائز کرتے ہیں. لائک فرض کریں اگر میرا جو دل کرے میں لکھ سکتا ہوں, میرا جو دل کرے میں بول سکتا ہوں, لیکن میرے لکھنے یا بولنے سے مجھے اپنے اندر ایک رسپانسبلٹی کا فلٹر لگانا ضروری ہے کہ مجھے سمجھنا چاہیے کہ میرے بولنے یا لکھنے یا پڑھنے یا کوئی بھی اپنا کوئی آزادی کے ساتھ کوئی بات کہنے سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے سوسائٹی کے اوپر. دوسری طرف ایک بات یہاں پہ بات ایتھکس کی آ جاتی ہے, مورالٹی کی آ جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ کو قانون کچھ نہیں کہتا, لیکن میں کسی کو برا بلا کہتا ہوں, کسی پہ تنقید کرتا ہوں, اگر وہ طاقتور ہلکے نہیں ہے تو میری مورالٹی کے اوپر ہے کہ میں کسی کی جو کہتے ہیں پگڑی اچھالنے میں کتنا آزاد ہوں. تو یہاں پہ پگڑی اچھالنا جو ہے وہ بڑا آسان کام ہے, لیکن آزادی کو مس یوز کرنا بڑا آسان کام ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی دیکھیں جس طرح ہمارے ہاں اگر فرض کریں ایک ادارہ ہے, ایک پولیس کا ادارہ ہے, اس کو ایک اختیار دیا گیا کہ آپ جو ہے نا آپ نے ایک امن و امان کو مینٹین کرنا ہے. لیکن اگر ایک پولیس اہلکار اپنی اس اتھارٹی کو مس یوز کرے گا تو وہ غلط کرے گا. اس طرح اگر ہم اپنی آزادی کو مس یوز کریں گے تو ہم یہ کام غلط کریں گے. تو اس طرح دوسرا لیول ہے میکرو لیول کا, وہاں پہ ہمارے اوپر بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں آئینی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی, لیکن زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم مائکرو لیول کے اوپر اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنی آزادی کو ایکسرسائز کریں. سر, جیسے آپ نے بات کیا کہ جو جمہوری ممالک ہوتے ہیں, ڈیموکریٹک نیشنز جو ہوتی ہیں کہ جیسے پاکستان ہے, تو پاکستان میں پریس فریڈم کتنی ہے اور یہاں پہ کتنا میڈیا آزاد ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے ان جنرل؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو میڈیا کی آزادی کی بات کریں تو یہاں پہ جو ایک عالمی تنظیم ہے RSF رپورٹرز سینس فرنٹیئرز,
وہ ہر سال ایک انڈیکس جاری کرتی ہے پریس فریڈم کا. تو اس بار پاکستان 150th پوزیشن کے اوپر ہے. یعنی کہ یہ بہت زیادہ جو ممالک جو بالکل جن میں آزادی صحافت بالکل نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, ہماری لسٹ وہ ہے, ہم نیچے سے ٹاپ کر رہے ہیں اس معاملے میں. تو باقی جو آپ نے پوچھا کہ ہم میڈیا کے حوالے سے پاکستان میں جو ہے وہ کس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں آزادی کو, تو اس میں دیکھیں ہمارے یہاں پہ بہت سارے فریم ورک ہیں آزادی کے نا کام کرنے کے. جس طرح بینگ اے میڈیا پریکٹیشنر ایز آئی ہیو وٹنسڈ کہ یہاں پہ صرف آپ کو طاقتور ادارے فورس نہیں کرتے ٹو اڈاپٹ سم کائنڈ آف سینسرشپس. اس میں آپ کے ایڈورٹائزرز بھی ہیں, لائک اس میں آپ کی چینل کی اپنی انٹرنل پالیسی بھی ہے, اس میں چینل کے اوپر جو ایکسٹرنل پریشرز ہیں وہ اکنامک بھی ہو سکتے ہیں اور سوشل بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی ہیں. اور ایون کہ اس کے اندر جو رول ایڈیٹر کا ہے اس کی اپنی آئیڈیالوجی بھی میٹر کرتی ہے. اور اگر آپ یہ تمام فیکٹرز کو دیکھیں تو ان سارے فیکٹرز کو لے کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یار آزادی صحافت صرف لیگلی ہم باؤنڈ نہیں ہیں, بلکہ اس میں ہماری انٹرنل اور ایکسٹرنل جو فیکٹرز ہیں جن میں ایڈورٹائزر بہت بڑا رول ہے. ایک فرض کریں اگر ایک ادارہ ہے ایک میڈیا ہاؤس ہے, وہ کمرشل چلا رہا ہے کہ خاص ادارے کے, تو اگر اس خاص ادارے کے یا اس خاص کمپنی کے اگینسٹ کوئی نیوز آتی ہے تو وہ نہیں چلائیں گے بیکاز اسپانسر کر رہے ہیں اس کو. تو اسپانسرشپ ایک الگ ہے. دوسری طرف جہاں لیگل آپ اگر کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کریں جو پیمرا نے دیا تھا 2015 میں, جسے آپ کہتے ہیں پیمرا کوڈ آف کنڈکٹ فار نیوز چینلز, تو اس کے اندر انہوں نے جو کوڈ آف کنڈکٹ سیٹ کیا گیا تھا وہ لیگلی وہ تمام اسٹیک ہولڈرز, پالیسی میکرز پلس میڈیا پرسن ان دونوں کی مشاورت سے بنایا گیا تھا. وہ تقریباً ایگریڈ اپون ہے. تو بات یہ نہیں ہے کوڈ آف کنڈکٹ بن چکا ہے, لیکن بات یہ کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اپنی صحافت کو تو اس ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ کو جو اس کی امپلیکیشنز برداشت کرنا پڑتی ہیں وہ برداشت آپ کو کیوں ہوتے ہیں؟ بیکاز دا پاورفل ایلیٹ جو کہ آپ کو آپ کی کسی بھی طرح کی اگر آپ کوئی اتھارٹی کے چیلنج کر رہے ہیں, اگر آپ کا محاسبہ کر رہا ہے تو وہ ساری ہمیں انویزیبل نظر آتا ہے. کون ہے وہ جو ہمارا محاسبہ کر رہا ہے؟ تو یہ جو انویزیبل فورسز ہیں ان سے بچنے کے لیے موسٹ آف دا جرنلسٹ دے اڈاپٹ سیلف سینسرشپ اینڈ دے نو واٹ ٹو سے اینڈ واٹ ناٹ ٹو سے. اور جو اس گھٹن کے ماحول میں بھی جتنی ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں, لیکن اس کا مس یوز بھی ہو رہا ہے. لائک فرض کریں اگر میں بہت آزاد ہوں اپنے کسی سیاستدان کی کسی سافٹ ٹارگیٹ کی پگڑی اچھالنے میں, لیکن اب بالکل آزاد نہیں ہوں ان طاقتور حلقوں کے خلاف بات کرنے میں جو کہ جس کا میرا اکثر مقصد واچ ڈاگ رول کا ہے جو کہ میں نے کرنا ہے. تو یہ مس یوز ضرور ہو رہا ہے صحافت کو, یعنی کہ آزادی صحافت کو وہ طبقہ بڑی آزادی کے ساتھ یوز کر رہا ہے, لیکن آزادی صحافت یوز نہیں ہو رہی. تو اگر سر بات کی جائے میڈیا پولرائزیشن کی, پاکستان میں آج کل کا جو پولیٹیکل ایک سینیریو ہے تو بہت زیادہ یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے. تو یہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ ہوئی ہی کیوں ہے, جبکہ میڈیا کو تو کہا یہ گیا ہے کہ آپ نے نیوٹرل رہنا ہے, آپ نے دونوں طرف کی رپورٹنگ کرنی ہے. تو یہ جو ڈسٹربنس کریٹ ہوئی ہے اس سے فریڈم آف ایکسپریشن کو کتنا جو ہے وہ کتنا اثر ہوا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا آپ نے بڑی اچھی بات کی پولرائزیشن کی. تو جو پولرائزڈ میڈیا ہے یہ پروڈکٹ ہے دو چیزوں کا, ایک ہے آڈینس کی لائکنگ کا پروڈکٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اسپانسرشپس. اب جسے کہتے ہیں نا کہ پہلے ایک مشہور پرسیپشن ہے کہ جو اب تو لوگ وکیل کی بجائے جج کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو تاکہ فیصلے آپ ججوں سے ہی لے لیں, جو کہ یوزلی ایک پرسیپشن ہے. تو اس طرح اب جو طبقہ نا طاقتور طبقہ, اس میں آپ سیٹ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ سیاستدان بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی اور ادارے بھی کہہ سکتے ہیں, اب وہ صحافیوں کو جو ہے وہ اپروچ نہیں کرتے, وہ ڈائریکٹ چینل کو اپروچ کر لیتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک سمپل ہی ہماری انڈسٹری میں ایگزامپلز ہیں, جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں دے آر اونڈ بائی سم پولیٹیشنس, سم کمپنیز, سم پراپرٹی ڈیلرز, اور وہی جو ہے وہ اپنی ایجنڈے کو تھرو چینل ایکسرسائز کروا رہے ہیں. تو یہاں بات آ گئی پولرائز میڈیا کے دوسرا جو فیکٹر ہے اس کے اندر آڈینس لائکنگ, جو میں نے بات کی. اب دیکھیں ہماری ایک سوسائٹی کے اندر, سوسائٹی خود پولرائز سوسائٹی ہے, ایک ایکسٹریم, ایک سیاسی ایکسٹریم ہے, دوسری ایک سیاسی ایکسٹریم ہے. تو ان دونوں کی نیڈس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے چینل نے اپنی اپنی اپروچز لی ہوئی ہیں. تو یہ بھی ڈفرینٹ جو ہے وہ ہمارا ایک المیہ ہے. تو یہ بالکل ایک آزادی صحافت کے اوپر یہ سمجھ لیں کہ اس کا مس یوز ہے. یہ کوئی بڑی آزادی کے ساتھ یہ
ایجنڈے جو ہے اس اوپر پروموٹ کر رہے ہیں اپنے اسپانسرز کو یا اپنی جو آڈینس کو خوش کرنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ بیکاز دے آر آل کمرشل میڈیا, دے آر آل ورک فار ریٹنگ, اور جتنا زیادہ کنٹینٹ وہ دیں گے اس طرح کا کنٹینٹ دیں گے جو کہ ان کی آڈینس کو اٹریکٹ کرے گا, جو کہ وہ دیکھتی ہیں. فرض کریں اگر ایک چینل کی آڈینس ایک خاص طرح کی پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کو دیکھتا ہے, اینڈ سیم از دا ود ادر چینل, تو ہمارے یہاں پہ آزادی صحافت کو اگر آپ نے پراپر ایکسرسائز کرنا ہے تو ہمارا جو پراپر رول ہے وہ ہوگا, وہ ہے بیسیکلی جو ہم سمجھتے ہیں کہ وی شوڈ بی آبجیکٹو جرنلسٹ اینڈ وی ہیو ٹو پینٹ دا پکچر ود کلیئر versions with all attributions, with minimum propaganda, minimum subjective approach. لیکن ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں جو سب سے بڑا جو ایک نقطہ نظر آتا ہے نا وہ خلوص, نیت. قانون ہے, فریم ورک ہے, سب سمجھتے ہیں, پتہ بھی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, لیکن نیت نہیں ہے. نیت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے بالکل آبجیکٹو ہو کے خلوص سے نیت کے ساتھ آپ نے خبر دینی ہے. اور یہاں پہ اگر وہ خبر دیتا ہے, لیکن اگر وہ خبر کو ایگزامپلس ہیں, اگر کسی صحافی نے وہ خبر دی, چینل اسپانسر اس کو وہ نہیں کرتا, ایکسیپٹ نہیں کرتا, کیا آ جاتی ہے اس کی سنسرشپ آ جاتی ہے, پھر وہی صحافی جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر, وہاں پہ جا کے اپنے کھل کے اظہار کرتا ہے. ہوتا کیا ہے وہاں جا کے سوال اٹھاتا ہے, جب وہ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو اس طرح پہ یہ جو قدغنز ہیں, پھر ہم جو کیسز دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اس ڈبے سے باہر نکل گئے ہیں, ان کے ملک سے باہر نکل گئے ہیں جو صحافی, تو باہر جا کے جو لوگ اپنا اظہار کر رہے ہیں تھرو ڈیجیٹل میڈیا, دے آر ویری اوپن. تو ان کی اپروچ میں یہاں رہتے ہوئے اور وہاں رہتے ہوئے وہ ڈفرینٹ ہے. جی سر, اس سارے کو آپ نے ابھی میڈیا پولرائزیشن کے بارے میں بات کی, آپ نے جو ہے وہ ابھی سوشل رسپانسبلٹیز کے بارے میں بات کی, ان سب کو عوام کی رائٹس اور رسپانسبلٹی سے کیسے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, عوام کا جو نا فنڈامنٹل رائٹس وہ تو آئین نے دیے ہوئے ہیں, آرٹیکل 19 میں سب کلیئر ہے, لیکن عوام کے رائٹ سے پہلے نا عوام کے کچھ فرائض بھی ہیں. ہم بڑی آسانی سے رائٹس کی بات کرتے ہیں, جی ہمارا حق ہے, ہمیں یہ ملنا چاہیے, لیکن ہم فرائض کی بات نہیں کرتے. عوام کا فرض کیا, ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ اس ریاست کے قوانین کی پاسداری کریں, ہم اس ریاست کے جتنا بھی انہوں نے اس ریاست کو پے بیک کریں. لائک ہم کیا سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں, کیا ہم لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, کیا ہم کسی کو آؤٹ آف دا وے جا کے تھرو پراپر چینل کام کرواتے ہیں اپنا. یعنی کہ ہم نے عادات ایسی ڈالنی ہے اتھارٹیز کو کہ یہ کمپرومائزڈ اسٹیٹ بن چکا ہے. دیکھیں نا, اب فرض کریں اگر ہم بات کرتے ہیں میڈیا فریڈم کی, آزادی حقوق کی, فرائض کی بات کرتے ہیں, تو آزادی صحافت سے پہلے آپ نے پورا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے نا. ایک ادارہ صرف میڈیا نہیں ہے, پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے, عدلیہ کی ادارہ ہے, ایف بی آر ایک ادارہ ہے, نیب ایک ادارہ ہے, اس طرح ڈفرینٹ بیوروکریسی میں بہت سارے ادارے ہیں. تو کیا باقی ادارے آزاد ہیں اپنا کام کرنے میں؟ آزاد کیوں نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ کمپرومائز ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں پہ. ہاں جی, کمپرومائز ہو رہا ہے. جہاں کمپرومائز ہو رہا ہے تو میڈیا کیا رپورٹ کرے گا؟ میڈیا رپورٹ وہی کرے گا جو وہ دیکھ رہا ہے. اگر کمپرومائز ہو رہا ہے تو میڈیا نے وہی رپورٹ کرنی ہے. الٹیمیٹلی جو ایکسرسائزنگ اتھارٹیز ہیں جنہوں نے قانون نافذ کرنا ہے, اگر جیسا کانٹینٹ وہ جنریٹ کر رہے ہیں میڈیا تو وہی رپورٹ کر رہا ہے. تو ایک آپ ہولسٹکلی دیکھنا پڑے گا, کانٹیکسچوائز کرنا پڑے گا پوری اوور آل ساری سچویشن کو. تو جہاں سارے ادارے جہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, وہاں پہ فرائض پہلے ادا ہوتے ہیں, حقوق کی بات بعد میں آتی ہے. تو ہمارا حق ہے ہمیں آزادی صحافت, آزادی اظہار ہم کر سکیں ود ان دا باؤنڈریز. یہ ریڈ لائنس ہماری کچھ ہیں, بیکاز وی کانٹ کراس آور ریڈ لائنس ایز ڈیفائنڈ ان آور کانسٹیٹیوشن. اگر ہم نے اپنی ریڈ لائنس کراس کرنا ہے تو ہم آئینی طور پہ ہم مجرم ٹھہریں گے. ہاں, اگر فرض کریں اگر آپ کہتے ہیں جی مقدس گائے ہے تو آپ اسے بالکل اس کو نہیں چھیڑ سکتے, ویسے وہ گائے ٹکرے مارتی پھرے سب کو, لیکن اس گائے کو مقدس کا اسٹیٹس کس نے دیا؟ آئین نے دیا نا. تو پارلیمنٹ ادارہ ہے, آپ آئین میں ترمیم کر لیں, اسٹیٹس چینج کر دیں اس کا, دین کم ٹو دا سیم پیج. پھر آپ اپنی آزادی کو ایکسرسائز کریں, پھر آپ کھل کے بات کریں, پھر آپ آئینی طور پہ آپ کو قدغن نہیں ہوگا. لیکن الٹیمیٹلی آپ کا رائٹ بنتا ہے یہ, دیکھیں یو آر فری ٹو سے اینی تھنگ آن سوشل میڈیا ناؤ, اور یہاں پہ ہو بھی رہا ہے. کچھ لوگوں کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا بھی گیا, اس کے اوپر کارروائیاں بھی ہوئیں, لیکن الٹیمیٹلی اس کے اندر پھر ایک ڈیبیٹ چلی کہ کس حد تک ہم بول سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نہ تو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بات کر سکتے ہیں نہ ڈیجیٹل پہ بات کر سکتے ہیں. دین سو واٹ دا وے فارورڈ. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی سب سے زیادہ کہ ہم میڈیا لٹریسی کو پروموٹ کریں, ایجوکیشن کو پروموٹ کریں, اور اوور آل ادارے مل کے یہ فیصلہ کریں, سارے ادارے مل کے فیصلہ کریں کہ ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے. جب ہر ادارہ خود کو ٹھیک کرے گا اور خود کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا آئین کے آگے, عوام کے آگے, اس کے ساتھ اگر ادارے ٹھیک ہوں گے پھر
ڈیموکریسی پروان چلے گی, میڈیا بھی آزادی اپنی اڈاپٹ کر لے گا. ادروائز اس گھٹن کے ماحول میں میڈیا کی آزادی جو ہے وہ ہم ایسی بات کرتے رہیں گے اور بس بحث برائے بحث ہوتی رہے گی. ہر سال 3 مئی کو ہم بات کریں گے, نشست ہوگی, گفتگو ہوگی اور برخاست ہو جائیں گے. تو یہ we need to excel in a way that all the institutions, all the communities جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, they should be on same page, اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آئین جیسے مقدس جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے, اور بالکل قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ کسی طرح سے بھی 1 انچ بھی ہم نے ڈیویٹ نہیں کرنا. سر ابھی آپ نے کلیکٹیولی بات کی اداروں کی اور میڈیا لٹریسی کی کہ سب کو جو ہے نا وہ اپنے طور پہ خود اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ رولز اور ریگولیشنز کو اور آئین کو خاص کر فالو کریں. تو اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی بات کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی کہ کس طرح سے ایک دم سے سارا میڈیا جو ہے وہ ڈیجیٹلی آ گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن کے انڈر وہ نہیں آتے, تو انڈیویجولس کے ہاتھ میں جو چیز ہے نا وہ بہت ہی زیادہ انسسٹمیٹک ہے کہ جس کا مطلب اگر کوئی جرنلسٹ پولرائزڈ بھی ہے تو جو اس کا دل کر رہا ہے اس کو صحیح انفارمیشن آتی ہے, غلط انفارمیشن آتی ہے, وہ لکھ رہا ہے, وہ بول رہا ہے, وہ لوگوں کو بتا رہا ہے. تو اگر ادارے بھی جو ہے نا اپنے آپ کو سسٹمائز کریں اور میڈیا لٹریسی بھی کرائیں, پھر بھی یہ جو انڈیویجولس کے ہاتھ میں جو اب ایک پلیٹ فارم ہے اس کو سسٹمائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ اس کو روک نہیں سکتے, یہ اوپن پلیٹ فارمز ہیں اور ہر بندے کو آپ نے ایکسیس دے دیا, رائٹ دے دیا, آپ اسے روک نہیں سکتے. کچھ کنٹریز جس طرح چائنا وغیرہ میں جہاں پہ اسٹرکٹ اسپانسرشپ ہے, اسٹیٹ اسپانسرشپ ہے, جہاں پہ ایک سنگل پارٹی رول ہے, وہاں پہ انہوں نے کنٹرول کیا. انہوں نے پلیٹ فارمز ہی اپنے دیے ہوئے ہیں, لائک انہوں نے ان کے اپنے ہی پلیٹ فارمز ہیں, سوشل پلیٹ فارمز بھی ہیں اور واٹس ایپ ٹائپ کے پلیٹ فارم بھی ہیں. تو لیکن پاکستان کے اندر اگر آپ یہ ان کو بند کرتے ہیں تو یہ بڑی بلیک سنسرشپ ہوگی. اگر بات یہ کہ آپ نے کنٹرول کیسے کرنا ہے, تو اس کے لیے پیمرا جو لاسٹ پی ٹی گورنمنٹ تھی, انہوں نے پیمرا کو ایک مزید ایک اس کا اسکوپ براڈ کیا ہے, اور اب اس کے اندر پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, یعنی کہ اس کے اندر میڈیا اور سوشل دونوں آ گئے ہیں. تو لیکن اس کے اندر ابھی ورکنگ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہم کس طرح کے کنٹینٹ کو جو ہے وہ سمجھیں کہ یہ کنٹینٹ ڈیویٹ ہو رہا ہے اپنے اس رائٹ سے جو کہ آئین نے ان کو دیا ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں اسکول لیول کے اوپر بچوں کو سکھانا چاہیے کہ واٹ از میڈیا لٹریسی. ٹول سکھانے چاہیے ان کو, کوئی بھی انفارمیشن جو آ رہی ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر وہ سچی نہیں ہے, ہمیں بتانا چاہیے. اور انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے, اسے چیک کیسے کرنا ہے, کون کہہ رہا ہے, سورس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اور اس کا جو ہے اثر کیا ہو سکتا ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں کو, بہت سمپل ٹولز ہیں, آپ یو کین ویریفائی دیٹ, ان ٹولز کی ٹریننگ سب کو ہونی چاہیے کہ جو یہ اسکول لیول سے کہ انہیں بتایا جائے کہ بیٹا یہ میڈیا لٹریسی ہے, اس طرح ہم نے کانٹینٹ کو دیکھنا, بلیو نہیں کرنا, یہ کچھ فلٹرز ہیں, ان کے تھرو گزارو, پھر دیکھو کیا جو دیکھ رہے ہو یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. اور دنیا یہ کام کر رہی ہے, ہم اس کام میں بہت پیچھے. ہمارے یہاں پہ اسکول چھوڑ کے ہمارے یہاں پہ لٹریسی ایجوکیشن, میڈیا لٹریسی ایجوکیشن ہے ہی نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے آزادی تو ہے ہمیں ڈیفینیٹلی, جس طرح ہم یہاں پہ سوشل لائف گزار رہے ہیں اپنی زندگیوں میں فزیکلی, تو وی نو وٹ آر دا پیرامیٹرز. ہم لوگوں میں کیسے بیٹھنا اٹھنا ہے, وی نو کہ لوگوں میں بیٹھ کے بات کیا کرنی ہے, لائک ہم نے گالی نہیں دینی, ہم نے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا, وی نو دا ایتھکس. لیکن یہی ایتھکس ہمارے پاس ڈیجیٹل میں نہیں ہے, بیکاز وی تھنک یار کہ ہم جو ہیں ہماری پروفائل کے اوپر فائل فیک ہو سکتی ہے, ہم جو بات کہہ رہے ہیں who knows کون سن رہا ہے. تو جب آپ انونیمس ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, دین یو مے ڈیویٹ فرام دیٹ اسٹینڈرڈ ایتھکس. تو ہمیں دونوں چیزیں, میڈیا لٹریسی ایجوکیشن کو بھی پلس اپنی جو ہیں وہ جو ہماری بیہیویئر جو ہماری جو ہے جیسے ہم پریکٹس کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر, اس کو بھی ہمیں ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے تھرو ڈیجیٹل, ان دا ڈیجیٹل ورلڈ. بیکاز آگے یو نو کہ اے آئی کے بعد میٹاورس ایک آ رہا ہے, فیس بک جو ہے وہ نام ہی چینج کر دیا گیا ہے, تو ایوری تھنگ از گوئنگ ڈیجیٹل. تو یہاں پہ ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ہائبریڈ ہونے جا رہی ہیں اگلے دور میں. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم نے اس ورلڈ کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے جو ایتھیکل باؤنڈریز ہیں, ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں, اور ہمارے جو رائٹ ٹو ایکسپریس آور سیلوز ہے, ہمیں وہ کنٹرول کرنا پڑے گا خود بھی, اور اس کے لیے قانونی طور پہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ریگولیشن کی ضرورت پڑے گی. سر فیکٹ چیکرز تو اب آ گئے ہیں سوشل میڈیا پہ. فار ایگزامپل ٹویٹر کے اوپر یہ چیز آ گئی ہے, ایک فیچر ہے, اور انسٹاگرام پہ یہ فیچر ہے کہ اگر کرنٹ افیئرز یا فار ایگزامپل جیسے پینڈیمک آیا تھا, اس کے اوپر جب آپ کوئی بھی پوسٹ لگاتے ہیں تو نیچے ایک وارننگ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر جو بھی انفارمیشن ہے دیٹ مے ناٹ بی ٹرو, بٹ اسٹل
اس طرح کی چیزیں ابھی بھی جو ہے نا وہ پراپرلی ورک نہیں کر رہی, بیکاز آبویسلی انسٹاگرام کا جو الگوریدم ہے دیٹ از ناٹ اویئر آف دا تھنگز دیٹ آر ہیپننگ ان پاکستان. تو یہ جو سوشل میڈیا کی جو ایک چیزیں ایسی ہے کہ لائک فیکٹ چیکرز بھی ابھی تک اوتھینٹک نہیں ہیں. 5 سے 10 سال میں آپ پاکستان میں جو ہے نا وہ مطلب کس طرح کی چینجنگز دیکھ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اور پریس فریڈم کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, فیکٹ چیکنگ ابھی تو انیشیل پروسیس میں ہے. لائک فرض کریں اگر آپ کوئی چیز اپلوڈ کرتے ہیں ڈیجیٹل کے اوپر, تو میں ایگزامپل دیتا ہوں یوٹیوب کی. اگر آپ نے کوئی چیز اپلوڈ کی تو اگر آپ نے آڈیو کسی کی لی ہوئی ہے تو آڈیو فوراً پکڑ لے گا وہ, ان کے اے آئی الگوز کام کر رہے ہیں, پراپرلی کام کر رہے ہیں, لیکن کس حد تک کام کر رہے ہیں وہ ابھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے. مے بی 20%, 15%. یہ گروتھ کا پروسیس ایولیوشن میں ہے ابھی, یہ ایولیوشن ہوگی. مے بی 5 سال میں 10 سال میں یہ بہت اسٹرانگ یہ ماڈلز ہو جائیں جو کہ فیکٹ چیکنگ کر کے آپ کو ادھر بتا دیں کہ فیک کانٹینٹ ہے, اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے, یا وارننگ دے دیں. اس طرح بھی کچھ پوسٹ میں آ بھی رہی ہے. لیکن پاکستان میں یہ جس طرح مجھے تو لگ رہا ہے ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. اس کے لیے ہمیں وی ہیو ٹو گو اے لانگ وے. میڈیا لٹریسی ایجوکیشن کے بعد اگر ہم اے آئی کے الگوز کو سمجھیں, پھر اس کے مطابق چیزوں کو دیکھیں, تو دیکھیں یہ بات دیکھیں فیس بک کی یا یوٹیوب کی یا انسٹاگرام کی ایکسیس پوری دنیا میں ہے, لیکن آپ کی بات جہاں سے کانٹینٹ جنریٹ ہو رہا ہے وہ کانٹینٹ کون جنریٹ کر رہا ہے, کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے, یہ سارے آئی پیز کے تھرو بھی یہ جو ہے وہ سارا یہ مشین الگوز کے تھرو یہ جان لیتی ہیں. لیکن کہ پاکستان کے اندر جو کہ ہماری لینگویج بھی اردو ہے اور زیادہ کانٹینٹ اردو میں جنریٹ ہو رہا ہے, اور انگلش لینگویج کو وہ جلدی پکڑ لیتے ہیں لائک جو ان کے الگوز ہیں, تو اردو کے اندر تھوڑی سی لمیٹیشنس ہیں. تو آئی تھنک اس میں بھی ٹائم لگے گا. مے بی اگلے 10-15 سال میں ہم کچھ اس قابل ہو جائیں کہ اس ماڈل کو پراپرلی ہم اس طرح لے آئیں, ماڈل کو بھی اپنی بیہیویئر کو بھی, دونوں چیزوں کو بھی نا. لیکن وہاں پہ ہم نے اگر سچ بولنا ہے, ہم نے اگر کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی, ہم نے کنٹرول ایتھکس میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے, تو دین الگوز اور ہیومن یہ دونوں مل کے پھر اس چیز کو میک شور کر سکتے ہیں کہ ہم جو مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, میل انفارمیشن ہے, اس کو ہم سائڈ لائن کر دیں اور پراپرلی کوالٹی کنٹینٹ کو دیکھیں بھی اور اس کو جو ہے اس سے لرن بھی کریں. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ, اور بہت ہی انفارمیٹیو سیشن تھا اسپیشلی آن پریس فریڈم اینڈ میڈیا لٹریسی. آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا اس کو. تو ناظرین یہ تھا آج کا شو. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.